السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، کیا ہم واقعی میں اللہ کے یہاں مومن ہیں؟ کیا ہم اللہ کی فہرست میں مسلمان ہیں؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی نظروں میں ہماری کوئی عزت ہے؟ کیا ہم واقعی میں مکمل طور پر ایمان پر، یقین پر، دین پر چل رہے ہیں؟ ایمان، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ تو اسلام کے بنیادی رکن ہیں، اور کیا ہم ان بنیادی رکن پر بھی مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں؟ آج کل مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، اس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ دین پر نہ چلنا ہے، دین سے بے رغبتی اور دین سے بے آزاری اس کی واحد وجہ ہے۔ اور پھر ماڈرن مسلمان دین پر چلنے پر اپنی شرم محسوس کرتا ہے۔ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں غریب غربا تو کسی درجے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر جو لوگ اہل ثروت ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تمنگری دے رکھی ہے، وہ کس درجے میں دین پر چل رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، معاملات، عبادات، ایمانیات، اخلاق، یہ 5 شعبے ہیں، ہم ان پر کس طرح جو ہے ان میں عمل کر رہے ہیں؟ آلموسٹ زیرو ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلمان ہم سے معاملہ نہیں کرنا چاہتا، ہم سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارا معاملات کا دین زیرو ہے، ایمانیات کا دین ہمارا کچھ ہے، عبادت بھی ہم کچھ کر لیتے ہیں، مگر باقی جو 3 شعبے ہیں، اخلاق، معاشرہ اور معاملات، ان میں ہم آلموسٹ زیرو پر ہیں۔ ایسے میں ہم جو ہیں دوسرے غیر لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کے بیچ جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں، کیونکہ ہم باقی 3 شعبوں پر بالکل زیرو پر ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، دین مکمل 5 شعبوں کا ملا کر ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تبھی آئے گی جب ہم مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم اتنی کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و خوار ہیں، اس کی واحد وجہ دین پر نہ چلنا ہے۔ اس پر مجھے حضرت اقبال کا ایک بہت زیادہ فیمس جو ہے یاد آتا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور جو دوسری برائی مسلمان سماج میں آج پھیلی ہوئی ہے، وہ فرقہ پرستی ہے، کہ ہم اپنے فرقوں کو ایک دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہم کو امت بنا کر چلنا سکھایا ہے، اور امت بنا کر، امت جوڑ کر اس دنیا سے گئے ہیں، اور آج ہم مسلمانوں میں اتنے فرقے ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے میں ہی اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نظروں میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، ہمیں ان سب چیزوں سے باہر نکل کر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی زندگی میں اختیار کرنی ہوں گی۔ جب تک ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد جو ہے پینڈنگ میں رہے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہم کو نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں پورے طور پر ایمان میں داخل ہونا ہے، اور ایمان، دین کے یہ 5 شعبے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان، عبادات، اخلاق، معاشرات، معاملات، ان 5 شعبوں میں ہم کو 100% جو ہے پرفارم کرنا ہے، 100% عمل کرنا ہے، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہم کو پہنچے گی، اور ہم اس مدد کے مستحق ہوں گے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ڈیزرو کرنے کے لیے، اپنے جو ہے معاملات کو اور 5 شعبوں کو 100% اس پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ایسے ہی نہیں آ جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ضابطہ اور قانون ہے، اس پر ہمیں کھرے اترنا ہے، وہ اس میں 100% عمل کرنا ہے، تب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہم کو آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم نے بہت ہی زیادہ لائٹ لے رکھا ہے، اور بہت زیادہ ہم دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول گئے ہیں۔ اس پر مجھے دوسرا شعر اقبال کا یاد آتا ہے، حیراں ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، حیراں ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ آج مسلمانوں پر اتنا مال و دولت ہے، ہم گلف کنٹریز کے اتنے 41، 42 اور 52 ملک ہیں قریب، اتنا پیسہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تمنگری عطا فرما رکھی ہے، مگر ہم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے نبی کی سنتوں سے، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ دور ہیں۔
میں اپنے مسلم بھائیوں کی اور ایمان والے بھائیوں کی اور اپنے مذہب کی بالکل بھی برائی نہیں کر رہا، اور نہ ہی میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، بلکہ میں جو برائی ہے اس کو دور کرنے، اس کو درست کرنے اور اپنے بھائیوں کو دین پر ابھارنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر چیز مانگی دنیا کے اعتبار سے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم اپنا نہیں بناتے، بلکہ ہم نے بڑوں سے سنا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور اس پر مجھے دوسرا شعر یاد آتا ہے حضرت اقبال کا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دوستی لگاؤ، اس کے احکام پر چلو، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرو، کیونکہ ایک ایک سنت جو ہے بہت ہی قیمتی ہے۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہماری عقل میں اس سنت کی لوجک آئے نہ آئے، اس کی سائنس اس سنت کی ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر پھر بھی ہمیں اس سنت کو نبی کی سنت سمجھ کر زندہ کرنا ہے، نہ کہ سائنس سمجھ کر، تبھی اس کا ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اپنی چاہت کو، رغبت کو، اپنی خواہشات کو ہم اللہ کے لیے قربان کریں، یہی تو قربانی ہے۔ آج کل ہم سے جو ہے مال کی قربانی، جان کی قربانی، اور پوری جان پورا مال کی قربانی نہیں مانگی جا رہی، بلکہ تھوڑا سا جان، تھوڑا سا مال اور تھوڑا سا اپنے مجاہدے آگے پیچھے کرنا، اپنی چاہتیں چھوڑنا اللہ کے راستے کے لیے، یہی تھوڑی سی قربانی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس قربانی کو بھی بے حد قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا سا عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ہو، اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کسی بھی نیکی، کسی بھی عمل کو اپنے نیت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے عمل کو خراب نہ کریں، بلکہ اس عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ عمل چاہے تھوڑا ہو یا بڑا، اگر اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے چاہت کو، رغبت کو، اپنی خواہشات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قربان کریں، سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، اپنی تاریخی کی کتابوں کو پڑھیں، اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالبہ کریں، اور اپنے اولیاء، بزرگ، ولی، کتب ابدال کی زندگی کا مطالبہ کریں، ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کریں، صحابہ کرام کی زندگی سے اپنی زندگی ملانے کی کوشش کریں، ان کی صفات کو، عادات کو، اخلاق کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ان کی نقل و حرکت کو چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، اگر ہم ان کی سنتوں پر، ان کی نقل و حرکت کرتے ہوئے اس دنیا سے جو ہے پردہ فرما جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدے پورے فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔